السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، غیر محرم مردوں کا غیر محرم عورتوں کے ساتھ اور غیر محرم عورتوں کا غیر محرم مردوں کے ساتھ یہ جو میل ملاپ ہے، اس سے ہمارے جسموں پہ کیا ایفیکٹ آتا ہے، اور کیا یہ عمل ہماری صحت پہ اور ہمارے بدن میں چلنے والے جو نظام ہیں ان میں کوئی ڈسٹربنس کرتا ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، ایک ایسا پروسیس جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ کوئی غیر محرم کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں مت بیٹھے، بلکہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو نامحرم، چاہے مرد ہو، مردوں کا عورتوں کے پاس جانا اور عورتوں کا مردوں کے پاس جانا، یہ کیسا عمل ہے؟ اس کے بارے میں اگر ہم اکارڈنگ ٹو قرآن اور حدیث، جو وحی کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، وہ یہ ہے کہ ہمیں غیر محرموں کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھنا، تنہائی میں ان سے باتیں نہیں کرنی، ان کی طرف نہیں دیکھنا، ان کی طرف اٹریکٹ نہیں ہونا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، جب دو انسان جو نامحرم ہیں، تیسرا اس میں شیطان ہے، یہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالے گا، ایسے نیگیٹو تھاٹس دے گا جو آپ کے ایموشنز کو تحرک دے گا۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سائنس کہتی ہے آنکھ دیکھتی ہے، اور آنکھ نے جیسے ہی دیکھا اس نے برین کو اس کا امیج دیا۔ آنکھ دیکھتی ہے اور برین کو اس کا امیج ملتا ہے، برین فوراً وہی کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے۔ اب دل اس کو چاہنا شروع کر دیتا ہے۔ آنکھ نے دیکھا، دماغ نے اس کا امیج لیا، اور وہ امیج ریٹینا کے ذریعے میرے برین میں پیسٹ ہوا۔ اب جیسا وہ امیج تھا اس کے اکارڈنگ ویسے کیمیکلز میری باڈی میں بنے، دل نے اس کو چاہنا شروع کر دیا، اور برین نے اس چاہت کے اکارڈنگ سوچنا شروع کر دیا۔ اب آپ کے پاؤں مچلیں گے کہ میں کسی طرح چل کے اس کے پاس چلا جاؤں، ہاتھ اس کو پکڑیں گے، اور شرمگاہ سے مل کے تصدیق کرے گی۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، سائنس اس بات کو پروو کر چکی ہے کہ جب آنکھ دیکھتی ہے تو برین میں اس کا امیج آتا ہے، وہ امیج کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے، اس کیمیکل کے اکارڈنگ ہمارے اندر ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس ڈیزائرز کے اکارڈنگ ہمارے پاؤں چلتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اس کام کو پورا کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ غیر محرموں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ ڈائیلاگز انٹرچینج کرنا، ان کے ساتھ کنورزیشن کرنا، اس کے درمیان شیطان ہے۔ یہ لمبی لمبی فون کے اوپر باتیں کرنا، اس کے اندر شیطان ہے۔ تنہائی میں ان سے ملنا، ان کے اندر شیطان ہے۔ ایون کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیور اپنی بھابھی کو مل سکتا ہے، اس کے ساتھ بات کر سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے شدید الفاظ فرمائے، دیور موت ہے، خطرناک ترین
اس پہ تو کسی کو شک بھی نہیں ہونا. اور آج ہمارے معاشرے میں جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری یہ غیر محرموں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے سر میں کوئی لوہے کی کیل ٹھونک دے، یہ کیل ٹھونکنا واللہ بہتر ہے کہ تم کسی نامحرم کو چھو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. سر میں کیل ٹھونک دینا یہ واللہ بہتر ہے کہ ہم کسی نامحرم کو چھوئیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں، انسان نسیان سے بنا ہے. نسیان کا مطلب ہے خطا کرنے والا، غلطی کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوری کی پوری امت گناہ گار ہے. بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں فرمایا 100 بار توبہ کرتا ہوں. یہ آج یہ غیر محرموں کا جو میل ملاپ ہے یہ خاندانوں کے بگاڑ کا، رشتوں کے بگاڑ کا، شرم و حیا کا. میرے محترم بھائیوں، جس نے شرم و حیا کا بیڑا غرق کر دیا، غیرت کا بیڑا غرق کر دیا، اسلام کی دھچیاں بکھیر دی، خاندانوں کے شرازے بکھیر دیے، بھائیوں کو بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی، وہ اس عمل کا ہماری زندگیوں میں عام ہو جانا. اور ہمارے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ جتنے ٹی وی سیریل چل رہے ہیں، یہ جتنے ڈرامے چل رہے ہیں، یہ جتنی موویز چل رہی ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، کیا میسج کنوے ہو رہا ہے؟ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایک ہی میسج، ملنا کیسے ہے، تعلق کیسے بڑھ سکتا ہے. یہاں پہ تو بہو کا اپنے سسر کے ساتھ تعلق چلایا جا رہا ہے، بھابھی کا دیور کے ساتھ تعلق چلایا جا رہا ہے، باس کا اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ تعلق چلایا جا رہا ہے، اور دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، انفارمیشن دی جاتی ہے کہ اس کے پراپر سورس کیا ہونے چاہیے. فلموں کے اندر کیا ہے، ڈراموں کے اندر کیا ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر چلنے والی سٹوریز کے اندر کیا ہے؟ ایک ہی میسج، ایک انفارمیشن. حقیقت میں بیماری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب ہم نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں. جب ہم نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں. نیکی وہی ہے، ہم نے وہی کا انکار کیا ہے. ہمیں ایک پراپر پوری مونوپلی کے ساتھ کس طرح ڈی ٹریک کیا گیا، ہمیں رائٹ وے سے، صراط مستقیم سے کس طرح سے ہٹایا گیا. یہ پوری ایک پلاننگ ہے، اس کو سمجھنا ہے. ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، ہمارے اندر خرابیاں کیوں آتی ہیں، ہمارے معاملات کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ یہ معاشرے کے اندر سٹریس، اینگر، فرسٹریشن، انزائٹی، ڈپریشن اور ان سائیکولوجیکل پرابلمس کے علاوہ یہ جتنی فزیکل پرابلمس ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر اسلام سے دوری ہے، وحی سے دوری ہے. اللہ کے حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے محض مسجد اور مدرسے کی 4 دیواری تک محدود کر دیا. ہم نے ان چیزوں کو سائنٹیفکلی کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جب ہم تنہائی میں بیٹھتے ہیں اور جو کنورزیشن کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے برین میں جو ساؤنڈز کے اکارڈنگ امیج بن رہا ہوتا ہے، اس سے جو کیمیکل پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے، ان کیمیکل سے جو ہارمونز بن رہے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ جو گیسٹرک جوسز بن رہے ہوتے ہیں، جو انزائمز بن رہے ہوتے ہیں، جو سیکریشن پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ میری باڈی پہ ایموشنلی کیسے افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، میرے جسم کے اندر چلنے والے جو نظام ہیں وہ کس طرح متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. میرا نروی سسٹم، میرا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، میرا ریسپیریٹری سسٹم، میرا ڈائجسٹیو سسٹم، میرا اینڈوکرائن سسٹم، میرا اسکیلیٹن سسٹم، میرا مسکولر سسٹم، میرا ریپروڈکٹیو سسٹم، میرا یونری سسٹم ایٹسیٹرا، میری باڈی میں جتنے سسٹم چل رہے ہیں وہ کس طرح سے افیکٹ ہوتے ہیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ نامحرموں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، یہ میل ملاپ حقیقت میں فساد کا باعث بنتا ہے، زنا کا باعث بنتا ہے، فحاشی کا باعث بنتا ہے، عریانی کا باعث بنتا ہے، جھگڑے کا باعث بنتا ہے، قتل و غارت، خون ریزی کا باعث بنتا ہے. خطرناک حد تک پلاننگز ہوتی ہیں. فیملیوں کو ڈسٹرائے کرنا،
خاندانوں کو پھاڑنا، بھائی کا بھائی کے سامنے کھڑا ہو جانا، قتل، خون ریزی، جھگڑا، فساد، فتنہ، ایک سبب ہے، ایجوکیٹ نہیں کیا گیا۔ اگر ہم نے بتایا ہوتا 7 سال کے بچے کو کہ محرم کون ہے اور نامحرم کون ہے، اگر ہم نے ویل ایجوکیٹ کیا ہوتا، ان کے برین میں وہ سارے امیجز دیے ہوتے، ہمیں کس طرح سے ان کی کنورزیشن کرنی تھی، ان کو کیا میسیج کنوے کرنا تھا، اگر ہم نے پری پلان وہ ساری پروگرامنگ کی ہوتی، ہم نے ان کے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ میں یہ ساری باتیں سیو کی ہوتی، ان کی میموری میں یہ باتیں بٹھائی ہوتی، اپنے بچوں کو رات کو بٹھاتے، ان کو بتلاتے محرم کون ہوتا ہے، نامحرم کون ہوتا ہے، نامحرم سے ملنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں، اس سے بات کرنے کے کیا نقصان ہوتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تنہا کہیں جانے سے کیا ہوتا ہے، اس کو ملنے سے کیا ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہم خود فیسیلیٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو اپنے بچوں کے اندر پرموٹ کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، خدا را اپنے آپ کو بچا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تم پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، بما کسبت ایدیہم، یہ ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میرے محترم بھائیو، ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہمارے پیچھے، بیمار ہونے کے پیچھے جو بڑے بڑے فیکٹرز ہیں، ان میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے چھپی ہوئی جو بڑی بڑی حقیقتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرسٹ آف آل ہمیں ان کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔